کھانا تیار ہو چکا تھا۔ کچن کی شدید گرمی میں عامر کا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ قصہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، ابھی کسی کو اس بات کی اطلاع مت دینا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ خاموشی سے کھانا لگاؤ، تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ عامر کی معنی خیز آواز پر فاطمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں سے سوئے ہوئے فاطمہ کے سسرال والے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھنے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے وہ سب فاطمہ کو آوازیں لگا رہے تھے، بھابھی جلدی سے کھانا لگا دیں، بے حد بھوک لگی ہے۔ یہ ماریا تھی جسے آج کل دن رات سکن کیئر کا جنون سوار تھا، کیونکہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ساس بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ جلد از جلد کھانا کھا کر پھر سے دوبارہ اے سی والے روم میں جا کر گھسیں۔ نماز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہ تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جب سب کو پتہ چلے گا کہ عامر گھر واپس آ گیا ہے تو انہیں کیسا جھٹکا لگے گا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے، تبھی اندر والے کمرے سے عامر نکل کر آیا۔ پلیٹ میں دوسری بار سالن ڈالتے ہوئے ماریا بری طرح سے چونکی۔ امی، بھائی آ گیا۔ ماریا کی آواز میں خوشی سے زیادہ صدمہ تھا، جیسے اسے عامر کی واپسی سے بہت بڑا دکھ پہنچا ہو۔ سبھی نے یکدم گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ تولیے سے اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ ارے عامر، تم کب آئے؟ ارے میرا بیٹا آ گیا، جلدی سے اماں کے گلے لگ جا۔ ملی جلی آوازیں ڈرائنگ روم میں گونجنے لگیں۔ عامر ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر سب سے ملنے لگا۔ ماں نے جھٹ سے اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، ہائے ہائے، میرا بچہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ سبھی یوں کریت کریت کر پوچھ رہے تھے، گویا کسی کو بھی عامر کا واپس آنا اچھا نہ لگا ہو۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور سب کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ فاطمہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ کسی نے اسے بیٹھنے کا نہ کہا تھا، تبھی عامر کی نظر اس پر پڑی۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ بیٹھو نا، اتنی گرمی میں کھانا پکایا ہے تو کھاؤ بھی تو، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے چونک کر عامر کی جانب دیکھا، خاص کر ساس نے۔ فاطمہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ساس نے کئی بار فاطمہ کو اٹھایا۔ عامر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اماں اسے سکون سے کھانا کھانے نہ دیتی تھی۔ وہ ایک نوالا لیتی تو اماں کو یاد آ جاتا روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کبھی کہتی پانی میں مزید برف ڈال لاؤ۔ تیسری بار جب اماں نے فاطمہ کو اٹھایا تو عامر سے برداشت نہ ہوا۔ اماں، آپ اسے کھانا کھانے دیں، ماریا اور سعدیہ بھی تو یہیں بیٹھی ہیں۔ اتنے افراد ہیں، ان میں سے کوئی جا کر لے آئے جو آپ کو چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر کام فاطمہ نے ہی کرنا ہے۔ عامر کی دو ٹوک آواز پر سب ہی کو چپ سی لگ گئی۔ تبھی عامر سے چھوٹا عمر ایک دم کھنکھار کر بولا، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، خاص کر امی آپ سے۔ اب جب بھائی واپس آ ہی گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گا، مگر لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں اور میری شادی کی تاریخ پکی کر دیں۔ عمر کی بات پر تو گویا سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کچھ دیر تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئی، پھر ایک دم سے اماں کو پتہ چلا کہ بیٹا پسند کی شادی کی بات کر رہا ہے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، سینے کو پیٹنے لگی، لیکن ان کے سامنے عمر تھا، ضد کا پکا اور لاڈلا۔ عمر نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی، خود کو کمرے میں بند کر لیا، بھوک ہڑتال کر لی، مگر عمر اپنی بات کا پکا تھا۔ اماں کا کوئی پینترا کام نہ آیا۔ عامر خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی رکھتی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ اماں کے رویے کے متعلق کوئی قدم اٹھاتا، عمر نے نیا بکھیرا ڈال دیا تھا۔ آخر کار اماں نے ہار مان لی
اور عمر کی پسند کی بیوی کو بیانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ عمر بے حد خوش تھا۔ اس نے ایک نوکری بھی شروع کر دی تھی۔ جب شادی کا جوڑا لینے کی باری آئی تو اماں نے ماریا کو تیار کیا اور بازار جانے لگی کہ اچانک عمر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شادی کا جوڑا نمرا اپنی پسند سے لے گی، آپ پیسے مجھے دے دیں، میں اور وہ ساتھ جا کر خود خرید لیں گے۔ آپ کی پسند پرانے زمانے کی ہے، وہ نہیں پہنے گی۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے پیسے اٹھا کر عمر کو دے دیے۔ دل میں سوچنے لگی کہ ایک بار گھر آ جائے سارے بدلے لے لوں گی۔ فاطمہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہتی۔ اس کے کام کاج میں اب کافی کمی آ گئی تھی۔ اب وہ خود پر توجہ بھی دینے لگی تھی۔ آخر کار عمر کی بیوی نمرا بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور ماڈرن بھی تھی۔ اسے اپنی تعلیم یافتہ ہونے کا خوب احساس تھا۔ شادی کی رسموں کے دوران ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی لڑکی نہیں ہے۔ اماں کا تو بس نہ چلتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دے، مگر وہ صبر کر کے بیٹھی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی عمر جا پر چلا جائے گا، تب وہ نمرا کا نخرہ ٹھکانے لگا دیں گی۔ شادی کی ساری تقریبات میں عامر فاطمہ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ اس نے اسے لاکھوں کی شاپنگ کروائی تھی۔ دیکھ دیکھ کر اماں ہولتی رہتی۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ عامر کے ہاتھ سے سارے پیسے لے لیں اور خود فاطمہ کو سستے سے کپڑے لا دیں، باقی پیسے اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے رکھ لیں، مگر عامر ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے فاطمہ کے لیے ہر فنکشن کا جوڑا اپنی مرضی سے خریدا تھا۔ دلہن بیاہ کر اس گھر میں آ گئی تو سوائے فاطمہ کے کسی نے خوش دلی سے اس کا استقبال نہ کیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ کے اوپر آرام سے بٹھا دیا۔ تبھی اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ بی بی، تم کیا اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں میں ساری چالاکیاں۔ ابھی سے اس کو اپنے ہاتھوں میں کر کے دیورانی جٹھانی والی ٹیم بنانا چاہتی ہو تاکہ میرا جینا حرام کر سکو، مگر یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے والا۔ اماں بظاہر مزاح کے انداز میں بول رہی تھیں، مگر فاطمہ جانتی تھی کہ وہ در حقیقت یہی سب کچھ سوچ رہی ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ عمر بے حد خوش تھا اپنی پسند کی دلہن بیاہ کر جو لایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اماں شادی کی پہلی رات ہی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ عمر کمرے میں داخل ہوا تو اماں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کانوں میں سے بندے اتار رہی تھی۔ عمر چونک گیا۔ اماں یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اماں پیچھے مڑ کر مسکرائیں اور بولی، گھر میں مہمان بہت ہیں نا، اور میرے سونے کی کہیں پر جگہ نہیں، اس لیے آج میں تمہارے ہی کمرے میں سوؤں گی۔ تم نیچے سو جاؤ، میں بہو کے ساتھ اوپر بیڈ پر سو جاؤں گی۔ عمر ہکا بکا رہ گیا۔ نمرا نے بھی چونک کر سر اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بیٹے اور بہو کے ساتھ سونے کی فرمائش کر رہی تھی۔ عمر کوئی بچہ نہ تھا، جانتا تھا اماں تو فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتی تھی، مگر گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ اگر وہ کچھ کہتا تو سبھی کہتے کتنا بے شرم ہے، دلہن کے پاس جانے کے لیے ماں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر نمرا کو دیکھا اور خاموش ہو گیا، مگر نمرا خاموش ہونے والی نہ تھی۔ اماں جیسے ہی بیڈ پر لیٹنے لگی وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتی، یہ کمرہ میرا اور عمر کا ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم دونوں کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج رات ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور آپ کوئی بچی نہیں ہیں جو آپ کو پتہ نہ ہو شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے میں گھس کر سونا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ آپ باہر کہیں جا کر سو جائیں۔ ویسے بھی مجھے زیادہ رش میں نیند نہیں آتی، نمرا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ عمر خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ نئی آنے والی بہو اس قدر منہ زور ہے۔ انہیں تو فاطمہ کی عادت تھی، جسے جو کچھ سناتی رہتی وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ اماں کو شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ دل ہی دل میں بولتی وہ عمر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بس شادی کی شروعات کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد چند دن پڑ لگا کر گزر گئے۔ عمر نمرا کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی کرتی رہ گئیں۔
گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں بار بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتی، مگر عامر اس کے پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی، مگر اماں کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرہ واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریا کے ہونے والے سسرال آدم کے ویسے بھی ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں موجود تھے۔ نمرہ کے سسرال والے 16 لوگ آ پہنچے۔ ماریا خوب بن سنور کر ان کے ساتھ بیٹھی گپیں مار رہی تھی۔ نمرہ اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ارے بھئی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لائیے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بھی بہت وقت ہے۔ ایسا کرے چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں۔ رول، سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گے ہی، اور ہاں، میرے چھوٹو کو فرینچ ٹوسٹ بہت پسند ہیں، ذرا وہ بھی بنوا لیجیے گا۔ یہ ماریا کی ساس تھی، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا تھا، اور ہم مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھی۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی؟ اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ ہی کرتی تھی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اپنی ہونے والی سمدھن کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کرے۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ کچن کا رخ کرتی عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کچن کا کام ماریا خود دیکھ لے گی۔ آخر کو اس کے سسرال والے آئے ہیں، کل کو اس نے انہی کی خدمتیں کرنی ہیں، بہتر یہی ہے ابھی سے عادت ڈال لے۔ نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں۔ خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریا کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ گیا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے جا رہا تھا۔ اپوائنٹمنٹ کس چیز کی بھئی؟ آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے، کیا دیکھ نہیں رہے ہو گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں؟ بعد میں کبھی چلے جانا، اماں بظاہر مسکراتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی تھی۔ عامر نے صاف انداز میں کہہ دیا، نہیں اماں، آج ہی جانا ہے، اور کیوں جانا ہے یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ۔ اتنا کہتے ہی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریا کی ساس نے پھر سے کہا۔ اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنی سمدن کو دیکھا اور پھر انہیں امید دی کہ نمرہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریا کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریا ہی کو جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ماریا کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ بڑے ہی متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب پڑا گلدان اٹھا کر نمرہ کے سر پر دے مارے، مگر اب تو ماریا کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماریا ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریا مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اپنی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب اماں مجبور ہو چکی تھی۔ انہوں نے ماریا کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریا کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا، اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کو آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ اماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریا ہر چیز کا کباڑہ کیے بیٹھی تھی۔ اماں، میں کیا کروں؟ مجھ سے تو چائے نہیں بنتی، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ، مجھے بھی گرمی میں پسینہ آ رہا ہے۔ ماریا اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سی کچن میں کھڑی رہ گئی۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چڑھایا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سجا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئیں تو بس گرنے کے قریب تھیں۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئیں۔ مہمان تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں تو تھوڑا افسوس ہونے لگا
شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی کہ لڑکے کو لے کر الگ ہو جا، ان جاہلوں کے ساتھ تو رہے گی، پکا پکا کر ہی مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے۔ تب ہی ان کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے، لگتا ہے ماریا آپی کو کھانا پکانا آتا ہی نہیں۔ ماریا کی ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھی وہیں سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ ہائے، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کا کپ بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ اب بھگتنا تو مجھے ہی پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھلکھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے، کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے پر پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمندگی مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں ہم لوگ آپ کے پاس بس آنے ہی والے تھے۔ دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا تو کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں سے عامر اور فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو۔ یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عامر اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو پوچھتا ہی نہیں۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بجھ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی تھی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل جلاتے ہوئے وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب اندر کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا میاں بیرون ملک ہوتا تھا۔ وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پاس آئی۔ اماں اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی ہے اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے کہ جلد ہی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ وصول ہو جائے گا۔ اماں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں گے اماں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر پیٹنے لگی۔ اماں کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا اور اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی، مگر یکدم ہی ان کے کانوں میں اس کی آواز آنی بند ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑام سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا۔ انہوں نے کروٹ لینی چاہی مگر خود کو ہلا نہ سکے۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شاید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے پر عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں اپنے بیڈ کے دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ ششتر رہ گئی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ ہلانے سے قاصر تھیں۔ ہاتھ تو کیا، ان کی انگلی بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا دایاں حصہ بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا، مگر وہ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تب اماں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرا۔
ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھینچا ہوا تھا۔ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا ہے۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھی۔ انہوں نے عامر کو آواز دینا چاہی، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا۔ کمرے میں ہر کوئی موجود تھا، ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ وہ سب کے سب غمگین نظر آ رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ بیٹیاں جن کی ہر وقت وہ سائڈ لیا کرتی تھیں اور جنہیں انہوں نے سر پہ چڑھا رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتیں۔ ماں کے گندے کپڑے ہوتے یا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو ناک بویں چڑھا کر کمرے سے چلی جاتی اور بھابھیوں کو آواز دینے لگتیں۔ نمرا تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی تھی، مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانے کے چمچے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کے سگے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود وہ بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی بار اماں کے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بناتی۔ ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی کھانے نہ دیتی تھی۔ کس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تو فاطمہ نرمی سے ٹیشو سے ان کے آنسو صاف کر دیتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتی، ماریہ، سعدیہ، کوئی تو میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑیاں آ کر یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بس میں مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریہ اور سعدیہ پلٹ کر جواب ہی نہ دیتی۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی دعا نہ کی تھی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اسے ایک دم زور سے ابکائی آئی اور وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ لفظ فاطمہ کے پلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، بار بار انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھی۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی، ایسا مت کہیں امی جان، آپ عامر کی ماں ہیں تو اسی لحاظ سے میری بھی ماں ہوئی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کب کا آپ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے۔ فاطمہ کی بات سنتے ہی اماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور شاید وہی اس کی آسانی کی گھڑی تھی۔ اگلے لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ٹھلک گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر پرواز ہو گئی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔